اردو قواعد حصہ ششم تشبیہات. ایک چیز کو کسی بھی خصوصیت کی وجہ سے دوسری چیزوں کی طرح قرار دینا تشبیہ دینا کہلاتا ہے. یعنی جب ہم ایک چیز کو کسی خاص کوالٹی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کے ساتھ ملاتے ہیں، ریزیمبلس کرتے ہیں، تو اس کو تشبیہ دینا کہتے ہیں. جیسے جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشتبہ کہتے ہیں، اور جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے اسے مشبہہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مشبہ. یعنی جس چیز کو تشبیہ، یعنی جو چیز ہم نے ریزیمبلس کے لیے چوز دیا، یعنی جس کو ملا رہے ہیں اس کو مشتبہ، اور جس چیز سے ہم ریزیمبلس کر رہے ہیں، اس کی ظاہری مشابہت آ رہی ہے، کمپیئر کر رہے ہیں، وہ اس کو کیا کہیں گے؟ مشبہہ کہتے ہیں. اب ہم حرف تشبیہ کو سمجھتے ہیں. وہ حرف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال کیا جائے حرف تشبیہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ حرف تشبیہ کہلاتا ہے. جیسے، جیسا، جیسی، ایسا، ایسی، سا، سی، سے، مانند، طرح، ہوبو. یعنی یہ الفاظ جو ہیں تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم کوئی بھی چیز کو لے کے ریزیمبلس کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی ظاہری مشابہت کے لیے یا تشبیہ قرار دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اور ان الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف تشبیہ. اب وجہ شبہ کو سمجھتے ہیں. یعنی مشبہ اور مشبہہ میں جو خصوصیت مشترک ہوتی ہے، یعنی جس خوبی یا اس کی بنا پر مشبہ اور مشبہہ سے تشبیہ دیتے ہیں اسے وجہ شبہ یا وجہ تشبیہ کہتے ہیں. یعنی جس چیز سے تشبیہ دیتے ہیں اس وجہ کو وجہ شبہ کہتے ہیں. اب ان سب کو مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. احمد کا کردار آئینے کی طرح صاف و شفاف ہے. اب اس میں احمد کا کردار کیا ہے؟ مشبہ ہے. یعنی جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے، جس چیز سے یعنی آئینے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، تو آئینہ کیا ہو جائے گا؟ مشبہہ ہو جائے گا. اب طرح کیا ہوگا؟ طرح حرف تشبیہ ہو جائے گا. حرف تشبیہ کیا ہے؟ وہ الفاظ جو تشبیہ دینے کے کام آتے ہیں. جیسے مانند، طرح، جیسے، یہ سب الفاظ کیا ہیں؟ حروف تشبیہ ہیں. اب اس میں وجہ شبہ کیا ہوگا؟ اب وجہ شبہ کیا ہوگا؟ یعنی کس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے. یعنی کہ احمد کا کردار جو ہے آئینے کی مانند صاف و شفاف کہا گیا ہے. یعنی کہ اس میں وجہ شبہ کیا ہوگا؟ یعنی احمد کا کردار آئینے کی طرح کیا ہے؟ صاف و شفاف. یعنی وجہ شبہ کیا ہوئی؟ صاف اور شفاف ہوئی. یعنی یہ وجہ تشبیہ دینے کی بنی. یعنی کہ آج ہم نے کیا سمجھا کہ تشبیہات ایک چیز کو کسی وصف، خصوصیت یا ظاہری مشابہت کی بنا پر کسی دوسری چیز کے مانند قرار دینے کا نام تشبیہ ہے. آگے اور مثالوں سے اس کو سمجھتے ہیں. پہلی دیکھیے، بجلی کی طرح تیز، پھول کی طرح نازک، یعنی پھول کی طرح ڈیلیکیٹ، یعنی بہت ہی نازک ہونا. چاندی کی طرح سفید، یعنی کہ اتنی سفید جیسے چاندی. قبرستان کی سی خاموشی، یعنی ایسی خاموشی جیسے قبرستان میں ہوتی ہے. سمندر کی طرح، یعنی سمندر سے تشبیہ دیے، سمندر کی طرح وسیع، اس طرح پھیلا ہوا. ہاتھی جیسا ڈیل ڈول، یعنی کہ ہاتھی جیسا، یعنی ہاتھی کی طرح بڑا. شیر کی طرح بہادر، یعنی بہادری جو ہے وہ شیر سے تشبیہ ہے، شیر کی طرح بہادر ہونا. ہرن کی مانند تیز رفتار، یعنی ہرن مشہور ہے اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے، یعنی کہ ہرن سے تشبیہ کے. موم کی طرح نرم، یعنی موم کیسا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ نرم ہوتا ہے. انگارے کی طرح سرخ، یعنی کہ انگارے جو جلتے ہیں وہ بنتیا سرخ، یعنی انگارے سے بھی تشبیہ دی جا سکتی تھی. یہ چند مشہور تشبیہات ہیں. امید ہے تشبیہات کا سبق آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا.